جس میں ایک سب سے بڑا واقعہ مدینہ منورہ کا تھا جو واقعہ حرہ کے نام سے مشہور ہے، جس میں بہت ظالمانہ کردار یزید اور اس کی فوجوں کا سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد عالم اسلام میں ایک طرح سے عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھوں پر عالم اسلام نے بیعت کر لی تھی اور ایک بڑا علاقہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھوں میں تھا۔ اس وقت یزید کا جب انتقال ہوتا ہے، یزید کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے معاویہ کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے، تو اس نے حکومت قبول کیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد سے اس نے سبکدوشی اختیار کر لی کہ ہم ایسی حکومت اور ایسی قیادت نہیں لینا چاہتے جس کے پائے میں اہل بیت یعنی خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہو۔ اور کچھ دن کے بعد سے معاویہ ابن یزید ابن معاویہ کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اسے زہر دیا گیا، اگر نہیں زہر بھی دیا گیا تو کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس انتقال کے بعد سے امیر معاویہ کے خاندان سے حکومت ختم ہو جاتی ہے اور یہ حکومت مروان کے خاندان میں چلی جاتی ہے۔ اصل میں کہا جائے تو مروان ابن حکم خلافت بنو امیہ کا اصل معمار کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور مروان ابن حکم کے درمیان جو کلیش ہوا، وہی سے ہم لوگوں نے سلسلہ چھوڑا تھا، اور اس سلسلے کو چھوڑ کر کے ہم 2-3 کڑی آگے آ گئے، کیونکہ وہ عنوان ہے، اس کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے۔ آج ہم نے اسی خاندان سے اس شخصیت کا انتخاب کیا ہے جس کو عالم اسلام اور تاریخ اسلام میں 5ویں خلیفے کا درجہ دیا جاتا ہے، اور وہ شخصیت ہیں عبداللہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ مروان ابن حکم، مروان کی اولادوں میں جو حکومت چلی، عبد الملک ابن مروان، اسی طرح سے ولید ابن عبد الملک ابن مروان، اور جو بھی سلسلے ہیں جن کا تذکرہ اس کے آگے والی کلاس میں آئے گا، اسی میں مروان کے بیٹوں میں سے عبدالعزیز نام کے بھی تھے۔ انہی کے بیٹے حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہاتھ میں بنو امیہ کی جب حکومت آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ایک مرتبہ یہ پھر سے ثابت کر دیا کہ خلافت علی منہاج النبوہ واپس لائی جا سکتی ہے۔ جس زمانے میں بھی خلفائے راشدین کے طرز پر جو شخص بھی کوشش کرے گا، اس کوشش کے ذریعے سے خلافت نبی کے طرز پر اور جس طرح خلفائے راشدین نے خلافت کی اس طرز پر واپس لائی جا سکتی ہے۔ اور ایک ایسے خاندان سے اللہ نے ایک ایسے شخص کو اٹھایا کہ جس کی زندگی پہلے سے ایک فقر اور فاقے والی زندگی نہیں تھی۔ وہی تفصیلات آج ہم لوگ سنیں گے، لیکن ان تفصیلات کو سننے سے پہلے ایک واقعہ آپ کو یاد دلاتے ہیں جو عموماً تاریخ جاننے والا شخص جانتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا طرز تھا کہ رات ہوتے ہی بھیس بدل کے گھومنا، ضرورت مندوں تک پہنچنا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور اس طرح سے ہوتے تھے کہ اکثریت انہیں پہچان نہیں پاتی تھی۔ کبھی کسی بوڑھی کے لیے آٹا پیٹھ پر لاد کے لے جا رہے ہیں، تو کبھی کسی ماں کے لیے کہ جس کے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے اور اس کی خدمت کے لیے امیر المؤمنین سپر پاور اپنی بیوی کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ یہ طرز اور یہ انداز تھا، اور اس پر بھی رویا کرتے تھے ہر دم کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو شکایت کا موقع ملے۔ فجر کی نماز کا وقت قریب تھا، گشت فرما رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں۔ گشت کرتے ہوئے ایک موڑ سے ایک گھر کے قریب سے گزرے تو ماں کی آواز آتی ہے، بیٹا صبح ہونے کے قریب ہے۔ بیٹا کا مطلب اپنی لڑکی سے مخاطب ہوتی ہے ماں کہ بیٹا صبح ہونے کے قریب ہے، دودھ میں پانی ملا دے تاکہ بیچنے میں تھوڑا مال و دولت زیادہ آئے۔ حضرت عمر یہ آواز سن کر کے رک جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ان تمام چیزوں پر روک لگا دیا تھا اور اعلان کرا دیا تھا کہ کوئی دھوکہ دھڑی اور جھوٹ اور خدعہ لین دین کے معاملات میں نہیں ہوگا، اور سرکاری سرپرستی میں اس کی نگرانی کی جاتی تھی۔ حضرت عمر رک جاتے ہیں، رک کر کے سنتے ہیں ماں کی آواز۔ ماں کہتی ہے بیٹی سے کہ جلدی سے پانی ملا دے، صبح ہونے کے قریب ہے۔ بیٹی کہتی ہے کہ اماں کیا آپ نے خلیفہ کا حکم نہیں سنا؟ خلیفہ نے تو اعلان کیا، خلیفہ نے اعلان کیا تھا کہ پانی نہ ملایا جائے، آپ اس کے خلاف کر رہی ہیں۔ تو ماں کہتی ہے خلیفہ اس وقت یہاں موجود تھوڑی ہے، وہ تھوڑے ہی دیکھ رہا ہے۔ تو بیٹی کا جواب تھا خلیفہ نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔
بس یہ لفظ سنا حضرت عمر فاروق نے اس گھر کے اوپر ایک نشان لگایا اور واپس آئے اور آنے کے بعد اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا ایک گھر پہ میں فلاں فلاں گھر ہے اس کی یہ نشانی ہے, میں وہاں ایک نشان لگا کر کے آیا ہوں اور وہاں تمہارے لیے لڑکی میں نے پسند کی ہے, تم نکاح کا پیغام بھیجو. اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے ایک ایسا مرد آہن پیدا کرے گا جو اللہ کے بندوں کے کام آئے گا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انہی کے نواسے تھے. آگے ان کی تفصیلات آپ کے سامنے. ان کا خاندانی تعارف عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان ابن حکم, انشل کنیت ابو حفص. کسی اور موقع پر جب تاریخی روایات اور حوالے آگے بڑھیں گے, جب تابعین کا تذکرہ آئے گا اور قرہ حضرات کا تذکرہ آئے گا, تو اس میں یہ بھی تذکرہ آئے گا کہ ہندوستان میں اکثریت جس طرز پر قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے اس کو روایت ابو حفص کے مطابق وہ تلاوت ہوتی ہے اور یہ سلسلہ وہاں تک پہنچتا ہے. خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے اور سلیمان ابن عبد الملک کے بعد مسند خلافت پر بیٹھے. انہیں ان کی نیک سیرتی کے باعث 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے, جبکہ آپ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور ہوئے تھے, کیونکہ ان کا طرز جو تھا وہ خلفائے راشدین کے طرز پر تھا. کس طرح سے تھا, ابتدائی زندگی کیسی تھی, پہلے ان کی ابتدائی زندگی ہم دیکھیں. آپ سن 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوتے ہیں, یعنی آنکھ کھولی آپ نے, مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. نام عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان ابو حفص کنیت. آپ کی والدہ کا نام ام عاصم تھا جو عاصم ابن الخطاب کی صاحبزادی تھی, گویا حضرت عمر فاروق کی پوتی ہوئی. حضرت عمر فاروق کی پوتی جو تھی وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ تھی. اس لحاظ سے آپ کی رگوں میں فاروقی خون تھا. سن 61 ہجری یعنی سن 681 عیسوی کو مدینہ منورہ میں آپ پیدا ہوئے. ان کے والد جو عبدالعزیز تھے وہ 21 سال تک مصر کے مسلسل گورنر ہو رہے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسے خاندان میں وہ پیدا ہوئے تھے جس خاندان میں خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی تھی. خلافت میں خلیفہ خادم القوم, ہر چیز عوام الناس کے لیے لٹانے والا, اور ملوکیت میں خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو شاہان ہوئے, ٹائٹل تو خلیفہ کا ہی دیا گیا لیکن وہ خلیفہ راشد اور اس طرز کے نہیں تھے, اور انہوں نے عوام کی دولت کو جس طرح سے استعمال کیا اس طریقے سے ان کے خاندان کے اندر تعیش, عیش و عشرت اور عمرہ کے کپڑے اور ان کے لباس اور ان کی چال ڈھال سب کچھ بدل گئی. ایسے ہی عالم میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز بھی پیدا ہوتے ہیں اور 21 سال تک ان کے والد مصر کے گورنر تھے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ عیش و عشرت اور یہ عیش والی زندگی ان کے اندر بھی آنی تھی. وہ عیش والی زندگی بسر ہوئی, نفیس الطبع, خوش پوش, لیکن ایک بات تھی شروع سے ہی کہ ایک صالح نوجوان تھے. ظلم, گندگیاں, فحاشیاں, یہ معاملات ان کی زندگی کے ساتھ کبھی جڑے ہوئے پہلے بھی نہیں رہے. عالم یہ تھا کہ ہر تھوڑی دیر پر ایک کپڑا بدلتے تھے, جدھر سے گزر جاتے تھے لوگ کہہ دیتے تھے کہ یہاں سے عمر گزرے ہیں, اتنی اچھی خوشبو استعمال کیا کرتے تھے, اور جس راہ سے گزر جاتے فضا مہک جاتی. ان کی ظاہری علامت کو دیکھ کر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ خلیفہ بننے کے بعد کیسے ہوں گے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا. اس طرح کا ان کا معاملہ تھا. نفیس سے نفیس اعلیٰ ترین گھوڑے ان کے استعمال میں, زیورات کا پوچھنا نہیں گھر میں کوئی, لیکن چونکہ طبیعت بچپن سے ہی پاکیزہ اور زہد و تقویٰ کی طرف راغب تھی, اسی لیے سب چیزیں استعمال تو کرتے تھے لیکن غرور اور تکبر کبھی ان کے اندر نہیں پایا گیا. نفاست تھی, شاہانہ زندگی تھی, سب کچھ تھا, مگر گندگی ان کے مزاج میں نہیں تھی, غرور و تکبر نہیں تھا, صالح طبیعت تھی. ظاہر سی بات ہے کہ اس خاندانی اثر کا اور اس خون کا اثر جو ایک ماں نے سچائی کے ساتھ استعمال کیا تھا, یہ خون کا اثر کتنی دیر تک جاتا ہے یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے. کل جو مخصوص پروگرام رکھا گیا ہے جس کا عنوان ہے ہمارے بچے ہمارا دین اور ہمارا مستقبل ہیں, جو سب کے لیے ہے لیکن مخصوص طور پر اس میں زیادہ رجحان خواتین کے لیے دیا جائے گا. 2:30 بجے سے پروگرام ہے, آپ حضرات بھی شریک ہوئیے. زیادہ تعداد آپ حضرات کی ہوگی تو نیچے نظم ہوگا. ہم سب کو بھی جاننا چاہیے کہ ایک نیک سیرت ماں رزق حلال
जबान पे सच्चाई, दिल में खुदा का खौफ, उसके असरात बच्चों तक कहां तक पहुंचते हैं। एक हदीस का हवाला भी कल आएगा कि अकले हलाल की अहमियत क्या है और लुक़्मे हराम की नहूसत क्या है। हराम लुक़मा मिजाज के अक्सर हिस्से को कैसे फासिद कर देता है, उसके असरात आज हमारे माशरे में, हमारे घरों में और हमारे अतराफ में देखने को मिल जाएंगे। हराम लुक़मे की नहूसतें कहां कहां तक पहुंचती, उसकी तफसीलात भी आएगी। उसमें यह बात भी अपने जहन में रखें कि एक बच्ची का एक जुमला कि उमर मौजूद नहीं है तो खुदा तो मौजूद है ना। ये तकवा और ये ज़ुहद कि आगे चल करके एक ऐसे खानदान में जहां हर तरह की बड़ों के अंदर यानी बादशाहों के अंदर बुराइयां आ रही थी, उन बुराइयों के माहौल में भी अपने आप को सालेह और बचा करके रखना हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में शामिल था। सन 707 में वलीद इब्न अब्दुल मलिक के कहने पर आपने मदीने मुनव्वरा की गवर्नरी कबूल कर ली, लेकिन शर्त यह रखी कि इसके पहले के जो गवर्नर्स थे, हुक्मरान थे, उन लोगों की तरह हम जुल्म नहीं करेंगे। एक बड़ी तवील दास्तान है, इससे बड़ा दिल दुखता है। और अगर दीन की ताकत, इल्म की ताकत और वो कुंजियां ताबईन के हाथ और अइम्मा कराम के हाथ में न होती तो डर होता है कि दीन सही शक्ल में हम तक न पहुंच पाता। क्योंकि बाद ऐसे उमरा भी गुजरे हैं कि जिन्होंने अपने बादशाहों को खुश करने के लिए तमाम हुदूद तोड़ दी है, जिसमें एक नाम हज्जाज इब्न यूसुफ का भी आता है। वो एक ऐसी शख्सियत है कि जिसके बारे में एक तरफ जुल्म की लंबी दास्तानें हैं कि जालिमों की फहरिस्त में उसका नाम कहा जाए, सरे फहरिस्त अगर ना कहा जाए तो कम से कम 10 लोगों में तो नजर आता ही है। तो दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने उस जालिम शख्सियत के तहत एक ऐसा अजीमुशान काम लिया कि अगर उसके जरिए से वो काम ना हुआ होता तो आज हम और आप कुरान मजीद सही पढ़ नहीं सकते थे। कुरान मजीद पर नुक्ते लगाने और एराब लगवाने का काम उसी की सरपरस्ती में हुआ। बल्कि एक रिवायत यह भी आती है, हवाला हमें नहीं मिल सका, जब हज्जाज इब्न यूसुफ का तस्करा आएगा तो मुमकिन है कि हवाला मिल जाए। आखिरी वक्त में मौत के करीब हज्जाज इब्न यूसुफ की मां ने पूछा, इतने जुल्म के बाद भी कुछ उम्मीदें हैं तुझको? तो उसने कहा कि अल्लाह ने जो ये काम कुरान मजीद का लिया, इससे मुझे कुछ उम्मीदें हैं। बहरहाल हवाला मिल जाएगा तो ये हवाले दिए जाएंगे, लेकिन कहने का मकसद ये था कि हज्जाज इब्न यूसुफ ने उमवी खिलाफत के इस्तेहकाम में बड़ा किरदार अंजाम दिया। अब्दुल्ला इब्न जुबैर की शहादत भी उसी के हाथों हुई। मक्का मुकर्रमा का घेराव करके मक्का मुकर्रमा पर पत्थर बरसा करके उसकी दीवारों को, उसकी छतों को मुनहदिम करने वाला हज्जाज इब्न यूसुफ ही। बड़े बड़े सुलहा और ताबईन को कत्ल करने वाला और सहाबे कराम में से जो लोग मौजूद थे उन पर जुल्म करने वालों में उसका नाम आता है, और सिर्फ इसलिए कि वो उमवी खुलफा के और बादशाहों के खिलाफ थे। ऐसे आलम में हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने यह शर्त रखी कि मदीने मुनव्वरा में अगर गवर्नरी दी जा रही है तो मुझे आजादी दी जाए कि मैं अपने पिछले लोगों की तरह से जुल्म नहीं करूंगा। वलीद ने भी इस शर्त को कबूल किया और कहा कि आप हक पर अमल कीजिए, गो हमको एक दिरहम भी वसूल न हो। जब मदीने आप जमा हुए तो सबसे पहले आपने बड़े बड़े बुजुर्गों को जमा किया, सबसे पहले बड़े बड़े बुजुर्गों को जमा किया और उनके सामने खुतबा दिया, जिसकी समरी और खुलासा यह है कि मैं आप लोगों को एक ऐसे काम के लिए तलब किया है जिस पर आप लोगों को सवाब मिलेगा और आप हक के हामी करार पाएंगे। मैं आप लोगों की राय और मशवरे के बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहता। ये उस खानदान के किसी बड़े की तरफ से बहुत रेयर बात थी, इतनी शाज बात थी कि उसके पहले के बाज उमरा बुलाते थे और तलवार के दस्ते पर हाथ रख के बात करते थे कि मैंने आपको बुलाया है, मैंने ये फैसला किया है, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। अब जाहिर सी बात है कि तलवार के दस्ते पर हाथ है और आसपास उनका पहरा लगा हुआ है। चुप होकर या तो निकल करके किसी दूसरे शहर में बुजुर्ग सहारा ले लेंगे कि वहां बैठ करके अपने दीन को बचाएं, या नहीं तो उनकी तायद कर देंगे और बैत कर देंगे। यजीद की बैत में यही हुआ था। ऐसे आलम में फुकहा को बुला करके कहा कि मैं कोई फैसला नहीं करना चाहता आप लोगों के मशवरे के बगैर, बस आप लोग किसी को जुल्म करते देखें या आप लोगों में से किसी को मेरे आमिल के जुल्म का हाल मालूम हो तो मैं खुदा की कसम दिलाकर कहता हूं कि वो मुझ तक इसको जरूर पहुंचाएं। ये पहला उनका खुतबा था। और उसके बाद आपने वहां की गवर्नरी का ओहदा संभाला। उसके बावजूद भी तबीयत शाहाना थी, वकार और अतवार बरकरार रखे हुए थे। चुनांचे जब मदीने आप आए
تو آپ کا ذاتی سامان 30 اونٹوں پر لاد کے آیا. اتنا سامان تھا ان کے پاس, اپنا سامان, ذاتی سامان 30 اونٹوں پر لاد کے آیا. اور سن 707 عیسوی سے سن 713 عیسوی تک مدینہ منورہ کے گورنر رہے. اس دوران اپنے عدل و انصاف سے حکومت کی اور اہل حجاز کے دل جیت لیے. مسجد نبوی کی تعمیر آپ کے زمانے کا سب سے شاندار کارنامہ ہے. مسجد نبوی کی طرف آپ نے خصوصی توجہ کی. یہ وہی مسجد نبوی جس میں ان سے پہلے کے لوگوں نے خون بہایا تھا. یزید کے کہنے پر 3 دن تک قتل عام ہوا تھا اور 3 دن تک وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہو سکی تھی. اسی مسجد نبوی کی خدمت کو آپ نے ذاتی دلچسپی لے کر کے اس کی خدمت کی. سن 713 میں ولید نے انہیں مدینہ کی گورنری سے علیحدہ کر دیا. یہ بھی ایک واقعہ ہے, جب وہ تذکرہ آئے گا تفصیل سے بات آئے گی کہ ولید چاہتا یہ تھا کہ اپنے بھائی سلیمان کو ہٹا کر کے اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد بنا دیں کہ اس کے انتقال کے بعد بیٹے کو حکومت مل جائے. لیکن چونکہ ناحق بات تھی, یہ مناسب بات نہیں تھی, پہلے سے ولی عہد سلیمان بنا دیے گئے تھے, تو ان کا ساتھ دینے کے لیے اور حق کا ساتھ دینے کے لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اس کا انکار کیا. اور ولید کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں, لہذا اس نے معزول کر دیا. تو سلیمان اس سے بڑا متاثر تھا. سلیمان کی شخصیت کے بھی 2 پہلو ہیں, جیسے حجاج ابن یوسف کے بارے میں بات آئی, اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں یہ تفصیلات آ جائیں گی کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان پر 17 سالہ یا 19 سالہ لڑکے محمد ابن قاسم نے سب سے پہلے قدم رکھا تھا فاتحانہ. اس کی جو تفصیلات ہیں وہ تفصیلات آئیں گی. اور محمد ابن قاسم جہاں جہاں قدم رکھ رہے تھے لوگ گرویدہ ہو کر کے دامن اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے تھے. لیکن اسی زمانے میں محمد ابن قاسم اور سلیمان ابن عبد الملک ہم عمر تھے. ایک گھوڑ دوڑ میں ان دونوں کے درمیان میں ایک کلیش ہوا تھا جس میں محمد ابن قاسم حق پر تھے اور جیت گئے تھے. اس کو دل میں اس نے بسا رکھا تھا. جب یہ خلیفہ بنا تو اس کے ساتھیوں نے بہکایا کہ جس تیزی کے ساتھ ان کے لوگ گرویدہ ہو رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کی حکومت کے لیے یہ خطرہ ثابت ہو. اسی سلیمان ابن عبد الملک نے محمد ابن قاسم کو بلا کے قید کیا اور قید میں وہ انتقال فرما گئے, اور بعض روایت یہ بھی ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا. یہی سلیمان ابن عبد الملک ہے. لیکن دوسرا کارنامہ یہ بھی ہے کہ یہی سلیمان ابن عبد الملک جاتے جاتے اپنی نمائندگی جو ہے اپنے خاندان میں سے کسی اور کے بجائے عمر ابن عبدالعزیز کے حوالے کر گیا. وہ تفصیلات اور آئیں گی. چنانچہ وفات سے پہلے سلیمان ابن عبد الملک نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا. واقعہ آتا ہے کہ خلافت کے لیے جب نامزدگی کا معاملہ آیا تو اپنے بچوں کو بلایا. اس نے بچوں کو بلا کر کے لمبے لمبے کپڑے پہنائے, بڑے اچھے اچھے جوتے پہنائے. اس کے باوجود بھی ان میں وہ وقار نہیں نظر آیا کہ ان کو نمائندہ بنا سکے یا ولی عہد بنا سکے. تو اسے افسوس ہوا اور افسوس میں کہہ بیٹھا کہ انسان کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے اس کی اولادیں بڑی ہو جائیں. کوئی تھا نہیں, اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اس کی تائید کر کے نرمی پیدا کر دی تھی اس کے اندر, اور اللہ کی طرف سے اسے ہدایت ملی کہ عمر ابن عبدالعزیز کو وہ ولی عہد بنا دے. سن 718 میں وابق ایک مقام ہے جو فوج کے لیے ایک اجتماع گاہ تھی. سلیمان ابن عبد الملک جب بیمار ہوا اور زندگی کی کوئی امید باقی نہیں رہی تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا, رجا ابن حیوہ. ان کا بڑا کردار ہے عمر ابن عبدالعزیز کو خلیفہ بنانے میں. انہوں نے بار بار تلقین بھی کی تھی اور ان کے تعلق سے اچھے خیالات پیش کیے تھے. یہ رجا ابن حیوہ کو بلا کر کے جانشینی کی جب رائے لی تو سلیمان نے رجا کے مشورے کے مطابق عمر ابن عبدالعزیز اور یزید ابن عبد الملک کو الگ ترتیب اپنا جانشین مقرر کیا کہ پہلے یہ ہوں گے, اس کے بعد یہ ہوں گے, اور وصیت نامہ لکھا اور مہر بند کر کے کعب ابن جابر جو افسر تھے ان کے حوالے کیا کہ اس وصیت نامے پر بنو امیہ سے بیعت لے لیں. چنانچہ سلیمان کی زندگی میں رجا ابن حیوہ نے 3 کام بہت اچھے کیے تھے. پہلا کام تو یہ ہے کہ سلیمان کے سامنے جا کر کے حضرت عمر کے بارے میں ایک تو ان کے لیے راہ ہموار کی, دوسرا جیسے ہی اس نے دستخط کر دیا فوراً ہی اس نے زندگی میں ہی ان کے نام پر بیعت کروانی شروع کر دی, اور تیسرا یہ کیا کہ بیعت ہو گئی تھی لیکن سلیمان کو بنو امیہ کی طرف سے خطرہ لاحق تھا, اس لیے مرنے سے پہلے پھر سے ایک مرتبہ بیعت کرنے کی اس نے تاکید کی. ایسے ہی جب تاکید کا زمانہ تھا اسی زمانے میں سلیمان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو رجا کو خدشہ ہوا, رجا ابن حیوہ کو,
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کی موت سن کر کے لوگ عمر ابن عبدالعزیز کے ہاتھوں سے بیعت کا انکار کر دیں، اس لیے کہ لوگوں نے تو دیکھ لیا ہے کہ مدینے کی گورنری کے ایام میں کیسے ان کی منمانی انہوں نے چلنے نہیں دی، ظلم کو چلنے نہیں دیا، اور اتنے دنوں کی گورنری 7-8 سال کے زمانے کی گورنری میں سب لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے، حجاز کے لوگ اور اہل بیت بھی ان کے گرویدہ نظر آنے لگے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی منمانیاں ختم ہو جائیں اور لوگ بیعت سے انکار کر دیں۔ تو رجا نے کچھ دیر کے لیے سلیمان کی موت کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ جب تک کہ بیعت نہ ہو گئی، اور جب وابق کی جامع مسجد میں بنو امیہ کے افراد کو جمع کر کے دوسری بیعت لے لی، اس کے بعد وصیت نامہ کھول کر کے پڑھا۔ جب اعلان خلافت ہو رہا تھا تو اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کی 2 آوازیں بیک وقت تیزی کے ساتھ بلند ہوئی، ایک حشام کے منہ سے جسے حکومت کھو جانے کا غم تھا، دوسرے عمر ابن عبدالعزیز کے منہ سے جنہیں حکومت مل جانے کا غم تھا۔ وہ امید بھی نہیں تھی اور ایسی جگہ پر خلافت وہ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے جنہیں حکومت مل جانے کا افسوس تھا۔ حشام نے بیعت سے انکار کیا تو رجا ابن حیوہ نے ڈانٹ دیا اور کہا اٹھو بیعت کرو ورنہ تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ اگر یہ اعلان پہلے ہو گیا ہوتا تو بعد میں اس کے ذریعے سے بہت خدشے تھے، یہ کہہ کر کے عمر ابن عبدالعزیز کو پکڑ کر ممبر پر کھڑا کر دیا اور اعلان کر دیا کہ یہ بنو امیہ کے خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد عمر ابن عبدالعزیز نے اس عظیم ذمہ داری کے اٹھانے سے جو کہ ڈر رہے تھے، خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ کی گھبراہٹ کا عالم طاری تھا، جس کے خواہش مند نہیں تھے۔ ان کے نزدیک خلافت موروثی نہیں ہوتی ہے بلکہ جمہوری ہوتی ہے، ہمیشہ سے اس کا تصور وہ رکھتے تھے اور لوگوں کو معلوم تھا۔ لہذا سلیمان کے دفن کرنے کے بعد مسجد میں آئے، ممبر پر چڑھے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو خطبہ انہوں نے دیا خلیفہ بننے کے بعد اس کا خلاصہ یہ ہے، لوگوں میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے لیے بغیر مجھے خلافت کی ذمہ داری میں مبتلا کیا گیا ہے، اس لیے میری بیعت کا جو توق تم نے گردن میں ڈال دیا ہے وہ خود سے اتار دو، جسے چاہو تم خلیفہ مقرر کر لو۔ یہ ایک زمانے کے بعد ایسا ہوا تھا، پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا خلافت راشدہ کے بعد کہ علل اعلان کہا گیا ہے کہ جس کو چاہو تم خلیفہ مقرر کر لو۔ یہ تقریر سن کر سب نے بلند آواز کہا کہ ہم نے آپ کو اپنے لیے پسند کیا اور آپ سے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے خدا اور اس کے رسول کے احکامات کے منشا بیان کرنے کے بعد لوگوں سے کہا، چونکہ مدینہ منورہ کی گورنری میں لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ کیسی یہ گورنری کرتے ہیں، تو سب نے دل و جان سے ان کو قبول کر لیا اور کہا، اے لوگو، جس نے خدا کی اطاعت کی اس کی اطاعت انسان پر واجب ہے، جس نے خدا کی نافرمانی کی اس کی فرما برداری لوگوں پر ضروری نہیں ہے۔ پانی موجود ہے یہاں پہ، پانی ہے۔ اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو میری بات نہ ماننا۔ یہ وہی خطبہ ہے جس خطبے کو آپ حضرت عمر فاروق کے خطبے میں دیکھیں تو یہ الفاظ مل جائیں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں دیکھیں گے تو یہ تصورات مل جائیں گے۔ وہی الفاظ استعمال کیے لوگوں کے سامنے، لوگوں نے ایک بار پھر آپ کی تائید کی اور اس طرح بیعت عامہ حاصل کرنے کے بعد آپ خلیفہ اسلام کی حیثیت سے مقرر ہو گئے اور آپ نے کام شروع کیا۔ اور جیسے ہی خلیفہ بن کے پہلی مرتبہ عوام میں آئے تو لوگ اپنے دستور کے مطابق، جیسا کہ ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ خلیفہ جب آتا ہے تو لوگ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو فوراً آپ نے کہا، اے لوگو، اگر تم ہمارے اعزاز میں کھڑے ہو گئے تو ہم بھی کھڑے ہو جایا کریں گے، اگر تم بیٹھو گے تو ہم بھی بیٹھیں گے۔ لوگ خدا کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں انسانوں پر فرض کی ہیں، کچھ سنت قرار دی ہیں، جنہوں نے ان کی پابندی کی وہ کامیاب ہوئے اور جنہوں نے لحاظ نہ رکھا وہ تباہ ہوا۔ فوراً آپ نے منع کیا اور آئندہ سے اس بات کی تاکید کی کہ میرے احترام میں کسی شخص کو کھڑے نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو عوام میں شمار کرانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا، صاف طور پر فرمایا، تم میں جو کوئی میرے پاس آئے وہ ان باتوں کا خیال کرے۔ اس کے پہلے لوگ آتے تھے تو خوشامد لے کر کے آتے تھے، شکایت لے کر کے آتے تھے اور بھڑکانے کے لیے آیا کرتے تھے، تعریف کرنے کے لیے آتے تھے، اشعار کہنے کے لیے آتے تھے، لیکن حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جو آئے اب یہ بات خیال رکھے، مجھ تک ایسی ضرورت پہنچائے جس کا مجھے علم نہ ہو تاکہ میں اس ضرورت کو پورا کروں، مجھے ایسے عدل و انصاف کی طرف توجہ دلائے جو مجھ سے نہ ہو سکا ہو، میں اس کو کرنے کی کوشش کروں، سچائی میں میرا ساتھ دے، مسلمانوں کی امانت کا نگہبان اور محافظ ہو وہ میرے پاس آئے، لالچ رکھنے والا میرے پاس نہ آئے، میرے پاس کسی کی غیبت نہ کرے آ کے۔ یہ چرچا تھا
یہی طرز تھا اس کے پہلے کے عمرا کا، لیکن حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اس کو فوراً تبدیل فرما دیا اور اس کے بعد خلافت کا جو بار اٹھایا اس کے بعد کی طبیعت دیکھیے. جب امارت تھی تو اس وقت امارت کے وقت میں دیکھیے اور خلافت کے وقت میں دیکھیے. خلافت کا بار اٹھاتے ہی فرض کی تکمیل کے احساس نے آپ کی زندگی کو پورا بدل دیا. رہی وہی عمر جو نفاست پسندی اور خوش لباسی میں مشہور تھے، جو خوشبو کے دل دادا تھے، جن کی چال امیرانہ تھی، آمیرانہ نہیں تھی. امیرانہ شان و شوکت، آمیرانہ ڈکٹیٹرشپ ان کے مزاج کے اندر نہیں پائی جاتی تھی. وہی عمر ابن عبدالعزیز جن کی چال میں نفاست تھی، امیرانہ چال تھی، آن بان کی آئینہ دار تھی، جن کا لباس فاخرانہ تھا، اب سراپا عز و نیاز تھے. جس کو سلیمان کی تجہیز و تکفین کے بعد پلٹے تو سواری کے لیے اعلیٰ ترین گھوڑے پیش کیے گئے. جیسے ہی سلیمان ابن عبد الملک کی تکفین اور ہوا دفن کیا گیا وہ، مگر ابن عبدالعزیز نے ان پر سوار ہونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے، اور ان تمام گھوڑوں کو اٹھا کر کے بیت المال میں جمع کرا دیا. انہیں واپس بیت المال میں داخل کرنے کا حکم دیا. جب پولیس افسر نیزہ لے کر کے آگے باڈی گارڈ روانہ ہوئے تو ہٹا دیا اور کہا میں بھی تمام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں. پھر جب سلیمان کے اثاثہ کو ورثہ میں تقسیم کرنے کی تجویز آئی تو آپ نے سارا سامان بیت المال میں داخل کرنے کا حکم دے دیا. واپسی کے وقت دستور کے مطابق خیال تھا کہ وہ قصر خلافت میں ضرور داخل ہوں گے. جا کر کے شام سے قصر خلافت بڑا عظیم الشان تھا، لیکن عمر اس کی بجائے یہ کہہ کر کہ میرے لیے میرا خیمہ ہی کافی ہے، اسی ٹینٹ میں داخل ہو گئے جو فوجیوں کا خیمہ ہوتا ہے. اندر داخل ہو گئے. آپ کی ملازمہ نے چہرہ بشرا دیکھ کر اندازہ لگایا کہ آپ بہت پریشان ہیں، اور پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو کہا کہ یہ تو پریشانی کی بات ہی ہے نا کہ مشرق سے مغرب تک، ایک دم الیگزینڈریا سے لے کے بلوچستان تک، پورب سے پچھم تک، جنوب سے شمال تک، امت محمدیہ کا کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس کا مجھ پر حق نہ ہو، اور بغیر مطالبے اور اطلاع کے اس کا ادا کرنا مجھ پر فرض نہ ہو. اس کے بعد مسجد میں جا کر وہ خطبہ دیا جس کا اس سے پہلے تذکرہ آ چکا کہ لوگوں میں تمہارے میں سے ہوں اور میرے پاس یہ لوگ آئیں اور یہ لوگ آئیں. اس کے علاوہ انہوں نے باغ فدق اہل بیت کا حق سمجھ کر واپس کر دیا جس پر اختلاف چل رہا تھا. یہ باغ فدق کا بھی معاملہ لے کر کے اہل بیت اور بنو امیہ کے درمیان میں بہت اختلاف چلا، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی طرف سے یہ فدق کا جو باغ تھا وہ اہل بیت کو واپس کر دیا. اس سے یہ حضرات بھی خوش ہو گئے، گرچہ بعد میں اگلے خلیفہ نے دوبارہ چھین لیا ان سے، لیکن حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے یہ باغ ان حضرات کو واپس کر دیا تھا. جو نظام تھا ان کا، اب ہم اس کو مختصر کریں گے اس لیے کہ طویل ہو رہا ہے اور دوسرا یہ عنوان ہم لوگوں کے سامنے ہے. جو نظام تھا اس نظام کو اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام کو پڑھا جائے اور ان کے نظام کو پڑھا جائے تو من و عن وہی نظام نظر آتا ہے. اور پوری دنیا میں جب امیرانہ اور آمیرانہ ساری حکومت قائم ہو چکی تھی، اس کو واپس لے کر کے انہوں نے پھر خلافت راشدہ کے عنوان پر واپس وہ لے کر کے آئے، یہاں تک کہ اپنی بیوی فاطمہ کو حکم دیا کہ تمام زر و جواہرات بیت المال میں جمع کرا دو ورنہ مجھ سے الگ ہو جاؤ. صاف طور پر کہا. وفا شعار اور نیک بیوی نے تعمیل کی. گھر کی کام کاج کے لیے ملازمہ تک ہٹا دی گئی، اپنے ہاتھ سے وہ فاطمہ کام کیا کرتی تھی. الغرض آپ کی زندگی درویشی، فقر و استغنا بن کر کے رہ گئی. تمام کوششیں اس بات پر لگی ہوئی تھی کہ پھر سے عہد فاروقی اور سنت فاروقی کو وہ زندہ کر دیں. پاکیزگی کی زندگی آپ کی ایسی تھی کہ خلیفہ راشد آپ قرار پائے اور 5ویں خلیفہ آپ رحمت اللہ علیہ قرار پائے. آپ نے اہل بیت کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کیا، ان کی ضبط کی ہوئی تمام جائیدادیں واپس کر دی، اور حضرت امیر معاویہ کے بعد کے جو خلفاء تھے مروان اور ان کے درمیان کے، انہوں نے ایک اور بدعت جاری کی تھی اور ایک غلط رویہ انہوں نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف انہوں نے جاری کر رکھا تھا کہ جب خطبہ پڑھا جاتا جمعے کا، جب جمعے کا خطبہ پڑھا جاتا اس جمعے کے خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی جاتی. یہ طرز تھا اموی خلفاء کا. تاریخ پڑھیے مل جائے گا، کیونکہ گورنر ہی خطبہ دیتا تھا مسجد میں، جو حاکم بنایا جاتا تھا، جو والی بنایا جاتا تھا وہی خطبہ دیتا تھا.
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلط الفاظ کا استعمال ہوتا تھا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خطبے میں لعن و طعن کا سلسلہ ختم کر دیا اور اہل بیت پر جو مظالم ڈھائے گئے تھے اس کو ختم کر دیا, شریعت کے زندہ کرنے کا کام کیا, بیت المال کو خلیفہ کے بجائے عوام کی ملکیت قرار دیا اور اس میں سے تحفے, تحائف اور انعام دینے کا طریقہ موقوف کر دیا. ذمیوں سے حسن سلوک کی روایت اختیار کی. اس کے علاوہ معاشی اور سیاسی نظام میں بھی اصلاحات کی. ایک بدعت اور انہوں نے ایجاد کی تھی اموی عمرا نے کہ جو نیا نیا مسلمان ہوتا نو مسلموں سے بھی یہ جزیہ لیا کرتے تھے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ختم کر دیا. آپ نے اعلان کروایا کہ لوگ مال و جائیداد کے بارے میں اپنی شکایتیں پیش کریں, جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ زبردستی مال ہتھیا دیا گیا ہے وہ واپس دلوایا. یہ کام بہت نازک تھا, خطرناک بھی تھا, لیکن ہمت کر کے, حوصلے کر کے, کیونکہ فاروقی خون تھا ان کے اندر, اور حوصلے اور ہمت میں جب آئے تو کوئی سامنے ٹک نہیں سکا. جو اپنی دستاویز لے کر کے آتا تھا کہ یہ میری جائیداد تھی, فلاں امیر نے اس پر قبضہ کر لیا, انہوں نے واپس دلوا دیا. خود آپ کے پاس بڑی موروثی جاگیر تھی. بعض افراد نے کہا کہ آپ نے تو پوری جاگیر واپس کر دی, آپ کے بچے کھائیں گے کیسے, کفالت کہاں سے کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں ان کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. آپ نے اعلان عام کروا دیا کہ اموی خلفاء نے جس کے مال, جاگیر یا جائیداد پر ناجائز قبضہ جما لیا ہے وہ ان کے حقداروں کو واپس کی جا رہی ہیں. اس اعلان کے بعد جاگیروں کی دستاویز منگائیں اور آپ کے ایک ماتحت ان دستاویز کو نکال کر پڑھتے جاتے تھے. عمر ابن عبدالعزیز پھاڑ پھاڑ کے پھینکتے جاتے تھے, حقدار کا حق واپس کرتے چلے جاتے تھے. خلیفہ بننے سے قبل عمر ابن عبدالعزیز کی نفاست پسندی کا یہ حال تھا جیسا تذکرہ آیا. انہوں نے گھر کا ایک ایک نگینہ بیت المال میں داخل کر دیا, خاندان کے تمام وظائف بند کر دیے, اپنی تمام سواریاں فروخت کر کے بیت المال میں اس کا پیسہ داخل کر دیا. انہوں نے خلفاء کے ساتھ نقیبوں, علمبرداروں کے چلنے کو بھی بند کروا دیا. پہلے خلیفہ چلتا تھا جب ان کے درمیان مروان ابن حکم ان کے درمیان کا, تو آگے باڈی گارڈ چلتے تھے جیسے آج کے لوگ چلا کرتے, اور باڈی گارڈ چلتے تھے, پھر جو لوگ درباری ہوتے ہیں وہ چلتے تھے, اور اس کے بعد خلیفہ کو اگر پیدل بھی چلنا ہے تو 5 میٹر کپڑا پیچھے دامن ہوتا تھا اور اس کو لوگ پکڑ کر کے چلتے تھے. اس دامن کو 10 لوگ پکڑ کر کے چلتے تھے کہ خلیفہ ہے, بہت بڑا کپڑا پہنتے, یہ دکھاتے تھے. عمر ابن عبدالعزیز نے یکسر ختم کر دیا. مسلمانوں کے دونوں اہم فرقے, اہل سنت اور اہل تشیع, دونوں آپ کی عزت کرنے لگے. انصاف پر کون عزت نہیں کرتا ہے. خصوصیت یہ تھی کہ بنو امیہ کی حکومت کے 92 سالہ دور میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت کے 2.5 سال, جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 27 مہینہ تھا, اسی طرح ان کو بھی 2.5 سال کا وقت ملا. بہت تاریکی میں روشنی کی حیثیت رکھتے. گرچہ آپ کا زمانہ خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہت مختصر تھا, لیکن جس طرح عہد صدیقی کا زمانہ بہت اہم ہے, اسی طرح حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت کا زمانہ بھی بہت اہم ہے, عالم اسلام کے لیے بھی بہت قیمتی ہے. اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ خلافت اسلامیہ کو خلافت راشدہ کے طرز پر پھر واپس لانے کی انہوں نے کوشش کی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ 32 دانتوں کے بیچ میں ایک زبان ہمت دکھا رہی تھی, اور اس زبان نے 32 دانتوں کو لوہے کے چنے چبانے پر مجبور کر دیا. اور دنیا کے سامنے یہ مثال پیش کر دی گئی کہ اللہ رب العزت جس زمانے میں چاہے گا ایسے مصلحین کو کھڑا کر سکتا ہے. اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب انسان اس بات سے مایوس ہو جاتا ہے کہ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تاریکیوں میں سے ہی ایک چراغ روشن کرتے ہے. آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, جب رب کریم کے بندے رب کے دین کو سنبھالنے کے لائق نہیں ہوتے ہیں تو جھاڑو پھیرا جاتا ہے, اور جھاڑو سے جب صفایا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی صفایا کرنے والوں میں سے کسی کو محافظ بنا دیتے. تاتاریوں نے عالم اسلام کو 13ویں اور 14ویں صدی میں نیست و نابود کر دیا. ان عیش و عشرت کے محلوں کو گرا کے ختم کر دیا جس کی بنیاد پر لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں بنا کر کے عیش والی زندگی بسر کر رہے تھے. اور عالم اسلام کو, پوری دنیا کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اسلام کا چراغ گل ہو گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے اسلام کو ایسا زندہ رکھا
کہ کئی ملکوں میں 1000 سال سے زیادہ ان کی خدمات سامنے آئیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی ہی بڑی عظیم الشان مثال تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ لوگ لگے ہی ہوئے تھے پہلے سے ہی، اور جن کی جائیدادیں گئی ہوئی تھیں، سب کی عیش پسندانہ زندگی ختم ہو رہی تھی، تو اس میں یہ آتا ہے کہ آپ کو بنو امیہ کے کسی شخص نے ایک خادم کو 1000 اشرفیاں دے کر کے آپ کو زہر دلوا دیا۔ آپ کو علالت کا اسی دوران علم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے غلام سے کوئی انتقام نہیں لیا، بلکہ اشرفیاں اس سے لے کر کے بیت المال میں اس کو بھی داخل کر دیا اور غلام کو آزاد کر دیا، جاتو۔ یہ کردار حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ ان کو بار بار زہر دیا گیا، اور شہادت کے قریب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو بھی نہ ہم نہیں بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا کہ جب ابو لولو اس نے شہید کیا تو اس کو بھی مسلح کرنے سے منع کر دیا کہ اتنا ہی اسے مارنا جتنا اسلامی قانون کا حق ہے۔ زہر دینے کی وجوہات میں ایک بات تو یہ شامل تھی کہ آپ خلافت راشدہ کی مانند خلافت چلا رہے تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ بنو امیہ مالی لوٹ مار نہیں کر پا رہے تھے، دولت کو سمیٹ نہیں پا رہے تھے، کیونکہ بیت المال کو عوام کی امانت حضرت عمر ابن عبدالعزیز سمجھتے تھے، اور جب انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے جو اصول تھا اسی اصول کو فالو کیا، اور جو یزید ابن عبد الملک کے نام وصیت کی اور تقوی کی تلقین کی۔ 25 رجب سن 101 ہجری مطابق 10 فروری 720 میں آپ کی زندگی مکمل ہوئی۔ صرف 39 سال کی عمر تھی۔ 39 سال کی عمر میں 2.5 سال وقت ملا تھا، 39 ایئرز، سیم جیسے 39 سال کی عمر میں ہم کھڑے ہیں آپ کے سامنے۔ 39 سال کی عمر تھی، اور اس 39 سال کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہم سب کو ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں عطا فرمائی، اعلان فرمایا۔ نبی کا بنانے کا اعلان تو بہت پہلے ہی ہو چکا تھا، عوام الناس میں اعلان فرمایا گیا، اور 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی، اور 40 سال کی عمر کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں جس طرح سے صبر کے ساتھ آپ نے ایک جماعت تیار کی، آپ دیکھیں آئندہ آنے والے دنوں میں وہی جماعت اور ان کے شاگردوں کی وجہ سے دین سچا اور پکا ہم تک پہنچا۔ سابقون الاولون، بدریین، بیعت رضوان میں شریک، ان 3 لوگوں کی ایسی خصوصیات ہیں جن کی تعریف قرآن میں ہے۔ جب عالم اسلام کے اندر ظلم مچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شخصیات کو کھڑا کیا ہے جن کی عمریں 40 اور 50 کے درمیان میں تھی، اور اس میں ایک عظیم الشان مثال سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ملے گی، جن کو 49 سال کی عمر میں شہید کیا گیا، اور انہوں نے طاقت ہونے کے باوجود، قدرت ہونے کے باوجود کہ ان کے ہاتھ میں 40,000 کا لشکر تھا، وہ چاہتے تو بنو امیہ کی بساط اور الٹ سکتے تھے، مگر انہوں نے محسوس کر لیا اور اپنے نانا حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی کو اپنے لیے حکم سمجھتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان میں ایسا اتحاد کرایا کہ اس کے بعد سے آپس کی جنگیں اور آپس کی لڑائیاں ختم ہو کر کے رہ گئیں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا، اور اسی طرح سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا کردار تھا۔ آپ حلب کے مقام پر سمان میں، دیر سمان میں سپرد خاک ہوئے، جو مقام شام کے اندر ہے۔ آپ نے اپنے مختصر دور خلافت میں رعایا کی بہبودی کے لیے وسیع پیمانے پر اقدام کیے۔ جیسا بتایا گیا کہ بنو امیہ کے لوگ نو مسلموں سے بھی جزیہ لیتے تھے، آپ نے منع فرما دیا، اسے ظلم قرار دیا۔ اس پر یہ ہوا کہ مصر میں اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، اتنے لوگ، اب سوچئے امرائے بنو امیہ نو مسلموں سے جزیہ لیتے تھے تو کون مسلمان ہونے کے لیے آئے گا؟ روکا جیسے ہی تو مصر میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے کہ اس سال جزیہ کی آمدنی گھٹ گئی۔ حاکم نے شکایت کی کہ آمدنی کم ہو گئی ہے، مسلمانوں کو جو وظیفہ دیا جاتا ہے، اسکالرشپ دی جاتی ہے، یہ قرضہ لینا پڑ رہا ہے۔ تو آپ نے لکھا، بہت تاریخی جملہ ہے، 2 جملے بڑے تاریخی ہیں۔ ایک جملہ یہ ہے کہ جزیہ بہرحال ختم کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، محصل بنا کے نہیں بھیجے گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی، ہدایت دینے والے بنا کر کے بھیجے گئے تھے، وصولی کرنے والے بنا کے نہیں بھیجے گئے تھے۔ یہاں پہ وہ نقل نہیں کیا ہے، اسی جگہ پر اسی حاکم نے کہا کہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن کم از کم ایمان تو ہم لوگ جانچ لیں کہ سچا مومن ہو رہا ہے یا جزیہ سے بچنے کے لیے مومن ہو رہا ہے۔
उस हाकिम ने जुमला पेश किया कि जांचने के वास्ते क्या करना चाहिए कि सबका खतना चेक करना चाहिए। तो दोबारा लिखा इन्होंने कि आप हादी बनाकर गए थे, खतना चेक करने वाले बना के भेजे नहीं गए थे। हमारा काम हिदायत देना, दावत देना है, हमारा काम उसूल और इस्लाह के साथ और अमन पसंदी के साथ हुकूमत चलाना है, दिल में हिदायत उतारना अल्लाह का काम है। यह हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज का कारनामा था। सख्त इंतजाम किया बैतुल माल की हिफाजत का, यहां तक कि एक दिन बैतुल माल में सेब आया और आपने तकसीम किया, और तकसीम करने के बाद जब अपने झोपड़े में पहुंचे, महल तो था ही नहीं, झोपड़े में पहुंचे तो सेब की महक आ गई। परेशान हो गए कि बच्चे सेब खा रहे हैं, ये बैतुल माल का सेब तो नहीं आ गया। तो अहलिया ने कहा नहीं, ये बैतुल माल का सेब नहीं है, मेरे फला रिश्तेदार ने ला करके दिया तो मैंने बच्चों को दिया है, ये बैतुल माल का सेब नहीं है। यहां तक मामला था। और इतना मामला यह था कि आप खिलाफत का काम कर रहे हैं, एक साहब आते हैं, इजाजत मांगते हैं कि मैं आना चाहता हूं, तशरीफ लाइए। किस काम से आप आना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपसे यूं ही अपनी पर्सनल गुफ्तगू के लिए आया हूं। चिराग बुझा दिया। उन्होंने कहा चिराग क्यों बुझाया? कहा जनाब ये बैतुल माल के तेल से चिराग जल रहा था, और आप मेरे पर्सनल गुफ्तगू के लिए आए हुए हैं, लिहाजा मेरे लिए जायज नहीं समझता मैं कि बैतुल माल के चिराग की रोशनी में मैं पर्सनल गुफ्तगू करूं, और आज मेरे घर में इतना पैसा नहीं है कि मैं तेल से अपने घर में रोशनी का इंतजाम कर सकूं। ये थे उमर इब्न अब्दुल अजीज। जगह जगह सराय बनवाई, और जो भी काम आपका था, इसकी तफसीलात किताब में भी आ जाएंगी, कोई और मौका होगा तो ये तफसीलात आपके सामने इंशाअल्लाह जरूर पेश की जाएंगी। और अगर तफसीलात आपको चाहिए तो ये जो हवाले हैं, इसमें खास तौर पर आप दावती अंदाज पर तारीख दावत व अजीमत जिल्द अव्वल मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी की किताब पढ़ लीजिए, और तारीखुल खुलफा अल्लामा सुय्यती की भी पढ़ सकते हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज की 425 हिकायात ये किताब है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से तारीख इस्लाम शाह मोइनुद्दीन नदवी की जो किताब है शेर सहाबा, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, तफसीलात आपको मिल जाएंगी। अलगर्ज, इन जुल्म जौर और मनमानी वाले अय्याम में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान में हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को खड़ा करके एक मिसाल अल्लाह ने कायम फरमा दिया कि जमाना जितना भी बदल जाए, हालात जितने भी बदल जाएं, कुरान और सुन्नत सच्चाई के साथ मौजूद है जिसके पास, तो जब चाहे अल्लाह तबारक व तआला ये अय्याम वापस ला सकते हैं। और जब ये अय्याम वापस लाएंगे तो जुल्म सितम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। हम और आप, हमारी और आपकी सबसे अहम तरीन, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इन जुल्म के माहौल के अंदर हम भी सच्चाई को तलाशने की कोशिश करें। इन सच्चाइयों के साथ खिलाफत हम सबको कायम करना एक जिम्मेदारी है। कैसी खिलाफत? अल्लाह तबारक व तआला ने यह कहा है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह तबारक व तआला सबके ऊपर बोझ नहीं डालते। कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वाली। खिलाफत जिम्मेदारी का मतलब यह है कि हम अपनी जिंदगी में ये नहज अख्तियार कर लें, हम अपनी जिंदगी में हमारे जो मातहत लोग हैं उनके साथ अख्तियार कर लें। हमारे पास हुकूमत नहीं तो गरचे नहीं, हमारे पास हमारा घर मौजूद है, हमारे पास लोगों को बांटने के लिए गल्लों को ढेर नहीं तो हमारी प्लेटें मौजूद हैं जिसमें से दाने हम उठा के नालियों में फेंक दिया करते हैं। हमारे पास करोड़ों की दौलत ना हो तो ना सही, मगर शादी ब्याह की रस्में हम जब सजाते हैं तो मंगनियों के नाम पर लड़के वाले अगर हम हैं तो क्यों 10-10 तरीके के खाने पकवाते हैं, क्यों जालिमों के रास्ते पर हम चलते हैं। लड़की वाला मजबूर हो जाता है कि लड़के और उनके दोस्तों के सामने इतना लंबा दस्तरखान बिछता है कि उनके बाप की 7 नस्लें भी आ जाए तो उतना ना खा पाए, और उनके प्लेटों में एक तरफ तीतर भी होता है, एक तरफ ड्राई फ्रूट भी होता है, 5 तरह के मीठे भी होते हैं, और उसमें से 2-2 चम्मच खा करके वो कचरे के ढेर में उठा करके फेंक दिया जाता है। जालिमों के तर्ज पर क्यों चलते हैं? ये खिलाफत अला मिनहाज नबुवा कम से कम यहां तो कायम करने की कोशिश करें कि लड़की वाले को मजबूर न करें कि वो 10 तरह का मीठा और 7 तरह का 7 कोर्स खाना हमारे सामने परोसे। कह दें कि हमें नहीं चाहिए, मंगनी कोई रस्म है ही नहीं, क्यों मंगनी की रस्में की जाती हैं, क्यों इतने खाने सजाए जाते हैं, क्यों गिलाजत के ढेर में दाना डाल दिया जाता है। बड़े बुजुर्गों ने बताया था, हवाले तो नहीं मिले, अगर आपके पास हो तो बताएं। हदीस में भी दाने की इज्जत का है, मगर बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि हर प्लेट में, हर तुम्हारे परोसने में एक जन्नती दाना होता है, जो तुमने फेंक दिया था कहीं ऐसा ना हो कि तुमने जन्नती दाना फेंक दिया है और गिलाजत पेट में भर ली है।
حاضرین، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آئیے ہم ایک دوسرے کی عزت اور اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کی عزت کرنا سیکھیں، ان بزرگوں سے سبق لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آئیے